السلام علیکم. آئی ہوپ آل آف یو ول بی فائن. 9th کلاس. آج ہم مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام کا ٹاپک تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھیں گے. سر سید احمد خان کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں. سر سید احمد خان جو تھے وہ ان مسلمان رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ان کی الگ پہچان، الگ تصور، الگ ریاست کا تصور بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں. یہ کب بتایا تھا؟ 1867 میں، جب بنارس میں اردو ہندی تنازع چلا تھا، زبان کا مسئلہ ہوا تھا، تو اس وقت سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان یہاں پر دو الگ قومیں ہیں. ٹھیک ہے، دو قومی نظریے کا تصور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے دیا تھا. اب سر سید احمد خان کے بارے میں بتاتی ہوں، اور مزید آپ کو سر سید احمد خان جو ہیں 17 اکتوبر 1817 یعنی کہ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ کسی مذہبی گھرانے سے تھا. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آپ کو جنگ آزادی کے بارے میں بتاتے ہیں. جنگ آزادی کیا تھی؟ 1857 میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑی تھی، اور آخرکار مسلمانوں پر سارا الزام لگا دیا گیا اور مسلمانوں کو اس کا قصوروار ٹھہرا دیا گیا جنگ کا. ٹھیک ہے، جب جنگ ناکام ہو چکی تو انگریزوں نے اپنا سارا ظلم و ستم، غصہ جو ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف جنگ کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنا سارا غصہ مسلمانوں پر نکالنا شروع کر دیا. وہ جہاں پر مسلمان کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ظلم کرتے، انہیں کوڑے مارتے اور بہت کچھ. ٹھیک ہے، تو سر سید احمد خان جب مسلمانوں کی یہ صورتحال دیکھتے تھے تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ وہ قوم تھی جو یہاں پر حکمران تھی، اور اب یہ کس طرح کے عذاب کا شکار ہو رہی ہے. تو سر سید احمد خان نے اس صورتحال میں مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. ٹھیک ہے، جیسے ہی جنگ آزادی کی ناکامی ہو جاتی ہے، اسی دوران جو مسلمانوں کا سیاہ ترین دور شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ سب سے ڈارکسٹ پیریڈ، سب سے برا دور شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان انگریزوں کی نفرتوں کا، انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنتے رہے. ٹھیک ہے، اس صورتحال میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو رہنمائی پہنچانے کا ذریعہ تحریک علی گڑھ کو بنایا. ٹھیک ہے، تحریک علی گڑھ کے چند مقاصد تھے. کیا مقاصد تھے؟ سب سے پہلے حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، یعنی کہ حکومت اور مسلمان ایک دوسرے پر اعتماد کریں. ٹھیک ہے، دوسرا ہے مسلمانان بر صغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، کیونکہ چند علماء نے مسلمانوں کو جو ہے وہ انگریزی زبان سیکھنے کو منع کیا تھا اور کہا تھا یہ اسلام کے خلاف ہے، جبکہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو اس کے لیے جاؤ. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ چین جاؤ گے تو اس کے لیے آپ کو وہاں کی زبان بھی سیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو سر سید احمد خان نے کہا اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا مذہب جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہے، اسی لیے ہمیں انگریزی زبان سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم انگریزی زبان نہیں سیکھیں گے تو انگریز جن کی یہ سمجھنے والی زبان ہے، یعنی کہ انگریز جو ہیں صرف انگریزی زبان سمجھتے تھے، وہ ہمیں کیسے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. تو اسی لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کیا کہ مسلمان جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھیں، کیونکہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، مسلمانان بر صغیر کو سیاست سے باز رکھنا. سر سید احمد خان چونکہ مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے بہت کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان ابھی سیاست کو اوائڈ کریں، کیونکہ ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے، اتنی عقل سمجھ نہیں ہے، کیونکہ تعلیم ہمیں عقل، شعور، سمجھ سب کچھ دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب مسلمان تعلیم حاصل کر لیں گے پھر چاہے وہ سیاست میں حصہ لیں، کیونکہ سیاست میں حصہ لیے بغیر وہ اپنا تشخص بچا نہیں سکتے تھے. اور اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے کافی کام کیا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر مسلمان تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی ترقی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. تو اسی نقطہ کے پیش نظر جو ہے سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول بنایا تاکہ مسلمان وہاں پر تعلیم حاصل کریں. 1863 میں انہوں نے غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی. ٹھیک ہے، جس کا مقصد اور مطلب مسلمانوں کی تمام صورتحال کو دیکھنا، جانچنا اور ان کے لیے اصلاحی تدابیر کرنا تھا. ٹھیک ہے،
1857 میں انہوں نے علی گڑھ میں ایک اور اسکول قائم کیا، جسے 1877 میں کالج اور پھر 1920 میں انگریزوں نے جو ہے وہ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا تھا، کیونکہ انگریز جو ہیں مسلمانوں کی اور خاص طور پر سر سید احمد خان کی تعلیمی پالیسیوں سے بہت زیادہ خوش تھے، اور سر سید احمد خان کو وہ اس وجہ سے فیور بھی کرتے تھے کیونکہ سر سید احمد خان نے 1857 کی وار میں بہت سارے انگریزوں کی جانیں بچائی تھیں، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ برج کا کام کرتے تھے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان میں۔ اسی لیے سر سید احمد خان کی 20ویں صدی کا جو شروع کا مسلمانوں کا طبقہ تھا وہ سب کا سب سر سید احمد خان کے اسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا پڑھا لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے ایک اور چیز مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کی بہتری کے لیے، ان کے تشخص کو بچانے کے لیے شروع کی، وہ کیا تھا؟ رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ اس میں انگریزوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت آخر کی کیوں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نہ کوئی کام، جب بھی کوئی ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسلمانوں کے اس ری ایکشن کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند میں بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سیاسی خدمت تھی جو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے کی تھی، کیونکہ اس رسالے میں انہوں نے ایک طرف انگلش اور دوسری طرف اردو لکھی ہوئی تھی۔ یہ رسالہ دوہرا کام کرتا تھا، ایک طرف تو وہ انگریزوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وار آف انڈیپینڈنس، جسے 1857 کی وار، جنگ آزادی بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں وجوہات لکھی ہوتی تھی۔ دوسرا، یہ مسلمانوں کے لیے انگلش زبان سیکھنے کی کام کرتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ایک حصہ اردو میں اور دوسرا حصہ انگلش میں، اسی کا ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں لکھا ہوتا تھا۔ اس سے جب مسلمان پڑھتے تھے تو اس طرح سے وہ انگریزی زبان کی طرف راغب ہو گئے کہ وہ سیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ وجوہات کیا تھیں جس کی وجہ سے انگریز حکومت کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں کے عوام یعنی کہ مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ کی، ٹھیک ہے۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کو مسلمانوں کا مسیحا کہا جائے تو شاید بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسلمانان برصغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے اور انگریزوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ رسالہ اسباب بغاوت ہند اور سر سید احمد خان نے بہت کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان سیاسی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے کیونکہ مسلمان اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے، اسی لیے 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس قائم ہو گئی تو اس وقت مسلمانوں کو اس میں شامل ہونے سے روک دیا گیا۔ کیوں روک دیا گیا؟ کیونکہ مسلمان اس وقت تعلیمی لحاظ سے کمزور تھے اور وہ اتنی عقل سمجھ نہیں رکھتے تھے سیاسی، ٹھیک ہے۔ تو اسی سلسلے میں سر سید احمد خان نے کہا کہ مسلمان پہلے سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے کے لیے تعلیم حاصل کریں، کیونکہ تعلیم انہیں عقل شعور دے گی اور پھر وہ سیاست میں حصہ لے سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سر سید احمد خان کے کارناموں کے بارے میں اگر کہا جائے تو سر سید احمد خان کی یہ جو تمام خدمات ہیں ان کی زندگی تک محدود نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک کا آغاز کیا تھا جو ان کی زندگی کے بعد بھی کام کرتی رہیں اور مسلمانوں کو اکٹھا، یکجا، متحد کرنے میں کارگر ثابت ہوئیں، اور مسلمانوں کو جداگانہ تشخص جو ہیں وہ ان کی انہی کاروائیوں نے دیا تھا۔ اللہ حافظ۔